اصول علم کے جو آداب اسلاف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے تجربات کی روشنی میں جو ان کی سمجھ میں آئے ہمارے لیے محفوظ فرمائے ہیں کتابوں کی شکل میں، اور ان کا استفادہ جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے وہ تو ویسے بھی علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تو ہے، کوئی کام تو کرتا ہے، تو جو کام بھی کسی نے کرنا ہو اگر وہ اخلاص سے کرے اور رزلٹ اورینٹڈ کام ہونا چاہیے، کیونکہ کام کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نتیجہ ہمارا مقصود ہے، تو جب نتیجہ ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ ساری جدوجہد جتنی ہو وہ ساری بے معنی اور فضول ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ استفادہ عام بھی ان تمام احکامات میں یقیناً موجود ہے۔ اب یہ دو آیات جو ہے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، دوبارہ میں نے پڑھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور یہ قدرت کا وہ قاعدہ ہے جو کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے دروازے کھلتے ہیں۔ کسی بھی کام کے لیے جب انسان اخلاص کے ساتھ کوشش کرے اور جو کوشش کرے اس میں بھی سستی نہیں ہونی چاہیے، وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اپنے وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے جو اس کے پاس ہو، اپنی صلاحیت کو مکمل استعمال کرے۔ کبھی کبھی ہم ہاف ہارٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں، کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جتنی صلاحیت ہے اتنا ہم کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خالق کائنات کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے رزلٹ میں جو اللہ کی طرف سے، کیونکہ نتائج اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس صرف اسباب ہیں، ہم مکلف بھی اسباب کے ہیں اور اللہ کے پاس ہے نتائج، لیکن اسباب اختیار کرنے میں تو انتہا کرنی چاہیے۔ جتنا اخلاص ہو سکتا ہے، جتنی کسی چیز کے لیے ضروری اجزاء اور پری ریکویزٹس اور شرائط ہو سکتی ہیں وہ تو تمام اکٹھی کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ پر نتیجہ۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اونٹ پر آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسے اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں، کہ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو باندھا جائے جو اس کا طریقہ کار ہے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ پہ بھروسہ کرنے والے جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے جو متوکلین ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو کیا توکل پہ چھوڑ دوں؟ تو آپ نے اسے فرمایا نہیں، اعقل و توکل کرنا ہے لیکن پہلے اونٹ کو باندھنا ہے، جو اسباب کسی چیز کے مقرر ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد پھر اب اللہ سے امید لگانی۔ اب تقدیر کا ہم اکثر مسلمان جو ہیں چونکہ تقدیر پر ایمان لانا تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، تو جیسے اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی یہ تھی، حالانکہ ہم نے خود بھی کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے اخلاص سے کوشش کریں جو اس نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے اور کیسے ہمیں آگاہ کرے گا؟ یہ اس کی مرضی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بنیادی اصول ہے دنیا کی ہر چیز کے لیے، اور ہم مسلمان اس سے کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے لیے کوئی اور اصول ہو، ہمارے لیے تو قرآن نے اصول دیے ہیں۔ جب اللہ کے نبیوں کی جماعت بھی مسلسل محنت کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہوئی ہے اور جتنی محنت انہیں کرنا پڑی ہے ہم تو اتنی محنت کے مکلف بھی نہیں کیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی جو ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں، مدنی زندگی، مکی زندگی کے صبح و شام دیکھیں آپ کے کس خوف اور کس خطر میں گزرتے، اور جن کو تبلیغ کرنی تھی وہ کتنے اجڑ قسم کی قوم تھی، کتنے سخت مزاج اور سخت دل تھے، اور پھر کس کس انداز میں انہوں نے زیادتیاں کی مسلمانوں پر بھی، خود آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پتھر برسائے گئے آپ پر، لیکن آپ نے اس کام کو جاری رکھا، چھوڑا نہیں، اور مسلسل محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احسان فرمایا کہ آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ مکہ میں بھی اور پھر مدینہ میں 28 غزوات میں تو حضور خود شریک ہوئے، لیکن اوورآل جو جنگیں ہوئیں حضور کی حیات ظاہری میں مدینہ میں وہ 82 ہیں، مسایا اور غزوات ملا کے، تو اتنی جنگیں لڑی تب جا کے اسلام کو یہ کامیابی نصیب ہوئی اور لوگوں کے ذہنوں تو دلوں تک پہنچا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد تمام جو وفود ہیں عرب کے وہ مدینہ میں آنا شروع ہو گئے، اور تمام جو جزیرہ نما عرب ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے جہد مسلسل ہے ان کے پیچھے۔
تو اس لیے اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ من و سلوہ کی صورت میں چیزیں دیتا ہے، وہ اس کے الگ کرم ہے اور فضل ہے جس پہ فرما دے، لیکن محنت اس کا اصول ہے۔ اس لیے ہمیں اصول اپنانے کے لیے ہوتے ہیں، مرضی تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کا مالک ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر کوئی بھی انسان کا نصب العین ہو، کوئی بھی اس کا ٹارگٹ ہو، اس کے اچیو کرنے کے لیے مکمل اسباب اختیار کرے گا، یہ اصول ہے، اور یہ قرآن کریم اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو اسی طرح جو حصول علم کے لیے ہیں جہد مسلسل، تو مختلف واقعات ہم بزرگوں کے اسلاف کے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی محنت کا جذبہ پیدا ہو، خصوصاً ہمارے طالب علم، ہم میں سے ہر شخص طالب علم ہے من المہد الی الحد۔ اسلام میں تو کوئی عمر مقرر نہیں ہے کہ کب پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھنے والوں نے کتنا عرصہ پڑھا ہے۔ چند واقعات جو ہیں تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ بزرگوں کے تذکرے پر ہے، حفاظ کے تذکرے پر ہے، محدثین کے تذکرے پر یہ پوری کتاب ہے، ان کی زندگی اور ان کے معمولات اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی سفر مختلف علاقوں میں جو علم کے لیے کرتے رہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے امام دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارقطنی کے مصنف، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کی زندگی اور ان کے تذکرہ میں کہ امام دارقطنی جب پڑھ رہے تھے اپنے استاد اسماعیل صفار کے پاس، تو چونکہ وقت کم ہوتا تھا اور جو علم ہے، علم کے لیے جو کتابیں ہیں ان کے حصول پر بھی، اور چھاپہ خانے تو تھے نہیں کہ کتاب اب بازار سے لے آئیں، تو اس کے لیے الگ جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ وہ آپ کو ایک کتاب ملی جس کو آپ نے اپنے پاس لکھنا تھا، اور جو بھی کتاب دیتا تھا وہ بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیتا تھا، ایک دن میں آپ مجھے واپس کریں، 2 دن میں واپس کریں۔ تو ایک طرف تو وہ کتاب تھی آپ کے پاس جس کو آپ نے پورا اپنے پاس نوٹ کرنا تھا، اور دوسری طرف آپ خود پڑھ رہے تھے اسماعیل صفار رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک طرف ان کا سماع کرنا ہے، حدیثیں سن رہے ہیں ایک طرف، اور ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ دونوں کام اکٹھے کر رہے تھے، ایک طرف سنے جا رہے ہیں، دوسری طرف لکھے جا رہے ہیں۔ تو جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا بھئی آپ کا سماع کس کام کا؟ آپ تو لکھ رہے ہیں، ساری توجہ تو ادھر ہے، استاد جو بول رہا ہے وہ تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، وہ تو ہواؤں میں گم ہو گیا، تو لہٰذا آپ کے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ، ایک ہی کام کرو اور توجہ سے کرو۔ تو فرماتے ہیں امام شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام دارقطنی سے اس سے پوچھا کہ اچھا تم سن رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں۔ تو اب بتاؤ اب تک محدث نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں اسماعیل صفار نے؟ اب وہ سن تو رہا تھا لیکن اسے مجموعی تعداد پتہ نہیں تھی کہ کتنی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ اب تک ہم نے 18 حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں پہلی یہ ہے اور دوسری یہ ہے اور تیسری یہ ہے اور چوتھی یہ ہے۔ تو اس لیے یہ اگر انسان کرنا چاہے تو اللہ نے اتنی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتے۔ اسی طرح مولانا ایک نواب تھے، مولانا محمد حبیب الرحمن شروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے نواب بھی تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے اور بڑے ان کی خدمات ہیں علم کے باب۔ ان کی کتاب ہے علماء سلف، یعنی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں علماء، ان کے واقعات پر، اور ہے خصوصاً ظاہر طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، تعلیم کا، اصول کا، محنت کا، شوق مطالعہ، ذوق مطالعہ، یہ چیزیں۔ تو اس میں آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک وقت میں ایسا اتفاق ہوا کہ 2 مختلف اطراف سے بڑے قابل محدث جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں مدینہ میں تشریف لائے، اور دونوں نے اپنا درس شروع کر دیا، جیسے وہ حج کے لیے تشریف لائے تھے یا کوئی اور سلسلہ میں آئے تھے بہرحال۔ تو وہ محدود دن تھے ان کے درس کے، 4-5 مہینے ہوگا یا سال ہوگا بہرحال۔ تو دونوں کا ایک کونے میں مسجد نبی میں درس ہوتا، دوسرے کا دوسرے کونے میں۔ تو فرمایا دونوں درس اکٹھے ہوتے۔ اب جو پڑھنے والے تھے ان میں یہ شوق تھا کہ دونوں سے مستفید ہونا چاہیے، کہ دونوں علم والے ہیں اور دونوں کے پاس اتنا خزانہ موجود ہے، لہٰذا کسی ایک سے بھی ہم محروم نہ رہیں۔ تو فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ کیا، ان طالب علموں میں سے کچھ آپ نے نام بھی لکھے ہیں، وہ بیچ میں بیٹھ جاتے اور ادھر بھی سنتے اور ادھر بھی سنتے، اور جب بعد میں دیکھا گیا کہ کئی مہینے تک یہ اکتساب کرنے والے جو ہیں انہوں نے دونوں سے ایک ساتھ ایک جیسا استفادہ کیا تھا، ایسا نہیں کہ ایک حدیث ادھر سے کوئی گم ہو گئی ہو یا فوائد حدیث گم ہو گئے ہو، دونوں کو ایک وقت میں سنتے بھی رہے اور ایک وقت میں محفوظ بھی کرتے رہے، اور اپنے ذہن و دل میں جو ہے اس خزانے کو ہمیشہ کے لیے امر بھی کر لی۔ تو یہ مسلسل محنت کے کئی واقعات، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو 30 کتابوں، ایک تفسیر آپ کی 30 کتابوں کی صورت میں، تفسیر رازی جو ہے تفسیر کبیر اس کا نام ہے اور یقیناً کبیر ہے، 30 جلدوں میں تفسیر ہے، پھر خود اس کا اختصار بھی کیا آپ نے، تفسیر صغیر بھی لکھی
کہ چلو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی علم کے نام لگا دیں گے، لیکن جو اتنا وقت نہ دے سکے تو قرآن کا کچھ خلاصہ اور کچھ علم کی دولت ان کے لیے بھی محفوظ کرو۔ تو یہ واقعہ بھی امام شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول ہے، اور یہ قول ہی ان کی محنت اور مطالعے کے ساتھ ان کا جو ذوق اور نسبت ہے اور جو ان کا شوق ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا علم کے ساتھ جو ان کا محبت اور عشق کا معاملہ ہے، دونوں کو ایک وقت میں سنتے بھی رہے اور ایک وقت میں محفوظ بھی کرتے رہے، اور اپنے ذہن و دل میں جو ہے اس خزانے کو ہمیشہ کے لیے امر بھی کر لی۔ تو یہ مسلسل محنت کے کئی واقعات حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو 30 کتابوں، ایک تفسیر آپ کی 30 کتابوں کی صورت میں، تفسیر رازی جو ہے تفسیر کبیر اس کا نام ہے، اور یقیناً کبیر ہے، 30 جلدوں میں تفسیر ہے۔ پھر خود اس کا اختصار بھی کیا آپ نے، تفسیر صغیر بھی لکھی کہ چلو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی علم کے نام لگا دیں گے، لیکن جو اتنا وقت نہ دے سکے تو قرآن کا کچھ خلاصہ اور کچھ علم کی دولت ان کے لیے بھی محفوظ کرو۔ تو یہ واقعہ بھی امام شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول ہے، اور یہ قول ہی ان کی محنت اور مطالعے کے ساتھ ان کا جو ذوق اور نسبت ہے اور جو ان کا شوق ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا علم کے ساتھ جو ان کا محبت اور عشق کا معاملہ ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ انی اتاسف، حضرت امام رازی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے، واللہ انی اتاسف فی الفوات من الاشتغال بالعلم فی وقت العقل فإن الوقت والزمان عزیز۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو وقت میں کھانے پینے پہ ضائع کرتا ہوں مجھے اس کا افسوس نہیں جاتا کہ یہ وقت کھانے پینے میں ضائع ہو گیا، یا کھانے پینے سے جڑی ہوئی اور ضروریات، کھائیں پیئیں گے تو آپ کو باتھ روم کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ جو غیر ضروری وقت کا ضیاع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کو اس میں ضائع کر رہا ہوں اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ گھڑیاں بھی میرے پاس ہوتی تو یا اللہ کی عبادت میں گزرتی یا علم کی تلاش میں گزرتی، کیونکہ فرماتے ہیں وقت اور زمانہ انسان کی جو زندگی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے پاس قیمتی نہیں، اور یہ قیمتی ترین چیز انسان جو ہے ان نکمی چیزوں پہ ضائع کر دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم میں جہاں یہ بات فرمائی ہے علم کی اور علم کے اصول کے حوالے سے، اور پھر عقل و شرب کے جہاں واقعات، خصوصاً توکل علی اللہ اور زہد و ورع اختیار کرنے کے، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے، بسیار خوری جو ہے، فرماتے ہیں یہ سب سے بڑھ کے نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے۔ جتنا کھائے گا اتنا سوئے گا، بالکل اس کا لازمی نتیجہ ہے، اتنا خمار چڑھے گا۔ تو بسیار خوری فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھے کوئی بھی سلیم الفطرت شخص کہ جتنا زیادہ کھائے گا اتنا وقت اسے باتھ روم میں تو گزارنا پڑے گا، جتنا کھانا پینا ہوگا ظاہر ہے وہ فطری ایک سلسلہ ہے، نظام ہے، تو اتنا اس کو ادھر بھی وقت دینا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کون سلیم الفطرت شخص ہے کہ جو اس گندی جگہ پہ بیٹھنا پسند کرے جہاں گندگی ہوتی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے اس ذائقے کے لیے انسان اس گندی جگہ پر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اتنا کھاؤ کہ انسان زندہ رہ سکے، زندہ رہنے سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھیں کہ اس کو بھی وقت کا ضیاع فرماتے ہیں، اور کئی ہمارے اپنے بزرگوں جن سے ہم پڑھتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ کھا بھی رہے ہوتے تھے اور ساتھ کتاب بھی کھلی ہوتی تھی، کھانے کے اس وقت میں بھی وہ کچھ نہ کچھ علم کا جو دولت ہے، حصہ ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ تو ایک اور واقعہ ابن خلقان نے حضرت امام ابو القاسم، یہ بہت بڑے امام ہیں اور مصنف ہیں غریب الحدیث کے، یہ فنون حدیث یا علوم الحدیث میں ایک الگ علم ہے، علم غریب الحدیث، جسے علم مشکل الحدیث بھی کہتے ہیں، اور اس پر بڑی کتابیں ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، خود مشکل الاثار، اس طرح بہت سی کتابیں ہیں، یعنی وہ احادیث جن کا سمجھنا مشکل ہو، ان حدیث کی یا ان حدیثوں کے ان حصوں کی یا حدیث کے ان الفاظ کی تشریح پر پوری کتابیں ہیں، اور یہ علم ہے۔ تو امام ابو عبید قاسم بن سلام الحروی ہرات کے رہنے والے تھے، یہ ایک کتاب کی مصنف ہیں جس کا نام ہی غریب الحدیث ہے، تو اس پر انہوں نے تحقیق فرمائی۔ تو ان کے بارے میں ابن خلقان لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاید میری کتاب کو پڑھنے والا سمجھے گا کہ یہ صبح بیٹھے ہوں گے اور شام تک مکمل ہو گئی ہوگی کتاب، یہ ہفتے 10 دن میں مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے میں، کیونکہ فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کے لیے میں نے پتہ نہیں کتنے سفر کیے، کتنے لوگوں کے قدموں میں بیٹھا، کتنے لوگوں کی منتیں کی، کتنے جسمانی تکلیفیں برداشت کی، صرف ایک حدیث یا حدیث کے کسی ایک لفظ کے سمجھنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم کبھی ایسا ہوتا کہ
کہ مجھے کوئی حدیث کا لفظ سمجھ آ جاتا اور پوری رات خوشی سے نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ علم بھی مجھ گناہ گار پہ کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، محبت والے لوگ تھے، فرماتے ہیں 40 سال میں کتاب لکھتا رہا۔ یعنی ایسا نہیں آج کل تو جیسے کاپی پیسٹ ریسرچ سسٹم ہے نا، آج کل ہر کوئی پی ایچ ڈی اور ایم فل ہماری طرح کے بھی گھسے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے ایک جگہ سے لیا اور لکھا اور ختم نہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے علم کو ہضم کیا، تلاش کیا، پھر اندر شرح صدر سینہ کھلا اس کے لیے، ایک ایک موتی سینے میں اس طرح تھا کہ بالکل جیسے سامنے آفتاب موجود ہو، اس طرح ایک ایک لفظ جو ہے ان کے سامنے منکشف تھا۔ علم ایسے گھونگھٹ نہیں کھولتا، قربانیاں مانگتا ہے۔ کوئی کہے کہ بس میں اٹھوں اور ساری چیزیں حفظ ہو جائیں، یاد ہو جائیں، کوئی بھی اور فن ہے تو فن کے لیے جو ہے محنت درکار ہوتی، اور محنت شاقہ، محنت مسلسل۔ حضرت نافع بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں، ایک نافع آپ کے استاذ ہیں، ایک نافع آپ کے شاگرد ہیں۔ تو جو آپ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جالست مالکن 45 سنتاً او 35 فرماتے ہیں میں حضرت امام مالک کی خدمت میں 35 یا 40 سال آپ سے حدیث پڑھتا رہا ہوں۔ 35 یا 40 سال آپ اندازہ کریں، ہمارے پاس تو یہ جوانی کا وقت بھی بڑا کم حصہ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد بس کاروبار کریں اور شادی کریں اور باقی کام شروع کریں۔ تو یہ لوگ تھے 35 سال فرماتے ہیں یا 40 سال میں آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور کل یوم انا ابکر و احجر و اروح، فرمایا یہ نہیں تھا کہ 1 گھنٹہ کلاس تھی کہ صبح جائیں یا شام کو جائیں اور پھر ختم، فرمایا نہیں، صبح بھی ان کے قدموں میں ہوتا، دوپہر بھی ان کے قدموں میں ہوتے، میری شام بھی ان کے قدموں میں ہوتی۔ اس انداز میں نے 35-40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ یہ ہے محنت مسلسل، محنت شاخہ، ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی ہوئے۔ اور موطا امام مالک جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند سے ہے، یعنی امام مالک کے ہی آخری شاگردوں میں ہیں امام یحییٰ۔ یہ اندلس کے تھے جو اسپین یا ہسپانیہ مسلمانوں کی جہاں 500-600 سال مسلسل حکومت رہی، اور اب تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، یہ سارا اسپین جہاں پہ ہے اور باقی اس کے کنارے تک مسلمان پہنچے تھے۔ بالکل فلپ کے ہیٹی نے لکھا ہے ہسٹری آف دا عربز میں کہ ایک جنگ تھی کہ اگر وہ فتح ہو جاتی تو کہتے ہیں، فلپ کے ہیٹی لکھتا ہے کہ آج جو ہے وہ فرانس میں اور انگلینڈ کے یونیورسٹیوں میں، کیمبرج اور آکسفورڈ میں آج قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا، یعنی ایک ایسی فیصلہ کن جنگ تھی، لیکن مسلمانوں کے آپس میں ناچاکی کی وجہ سے اس میں شکست ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے یورپ کا جو مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ تو ان علماء کو مغربی کہتے ہیں، جن علماء کے ساتھ بھی لفظ مغربی لگتا ہے تو یا وہ اسپین کے ہوتے ہیں یا پھر افریقہ کا مغربی علاقہ، یعنی تیونس اور مراکش کے رہنے والوں کو المغربی کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء ہمارے گزرے، انہی میں سے ایک امام یحییٰ ہیں، اور یہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ پوری موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب جو مکمل صحیح حالت میں، صحیح کتب حدیث میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ حضرت امام مالک کی الموطا ہے۔ الموطا کہتے ہیں دا پاث وچ از ویل ٹراڈن، ایسا راستہ کہ جو اچھی طرح پکا ہوا راستہ ہو، جسے ہم پکا راستہ کہتے ہیں، یعنی ایسا راستہ کہ کوئی شک نہ ہو کہ یہ انسان یہاں سے گزرے ہوں، یہ ٹھیک راستہ ہے۔ یعنی جنگل میں آپ جا رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی میرا راستہ کدھر ہے، تو ایک پگڈنڈی بنی ہوتی ہے، لوگوں کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، یا آج کل گاڑیوں کے نشان ہوں گے، تو وہ بتائیں گے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اور کہیں 1-2 قدم نظر آئیں گے تو اس میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے منزل ہے یا یہ آگے بند ہو جائے گا۔ تو اس راستے کو کہتے ہیں الموطا، کہ جو پکا ہوا راستہ ہو، قدموں کے نشان بتا رہے ہوں کہ آپ ایک دفعہ چلیں صحیح، منزل آپ کو ضرور ملے گی۔ تو فرماتے ہیں میں نے وہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں جو 1-2 بندے کی روایتیں نہیں ہیں، اس میں صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جماعت پوری کا عمل ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے چلیں، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اس کے رسول کا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ تو یہ پوری کتاب جس ہستی کی سند سے ہمیں پہنچی ہے وہ ہے امام یحییٰ اندلس کے رہنے والے۔ فرماتے ہیں ایک دن مدینہ طیبہ میں ہاتھی آ گیا، یہ ابن خلقان کی روایت، وفیات الاعیان آپ کی کتاب ہے، وہ بھی بزرگوں کے تذکرے پر ہے، ان کی وفات کے سنین پر ہے۔ تو ایک دن مدینہ طیبہ میں ہاتھی آیا، اور ہاتھی کا تو واقعہ شاید آپ نے پہلے سنے ہوں، مسلمانوں کے لیے اور عرب میں رہنے والوں کے لیے ہاتھی جو ہے بڑی اچنبھے کی چیز تھی، کیونکہ یہ یہاں کا جانور نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جتنے لوگ پڑھ رہے تھے تو سب نے اجازت مانگی کہ ہم ہاتھی دیکھنے جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے تو یہ امام یحییٰ حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف ہاتھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پھر تم دیکھنے کیوں نہیں جاتے؟ تو امام یحییٰ نے کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے تو گھر سے نہیں چلا تھا، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔
لہٰذا ایک ہاتھی کے شوق میں اللہ کی حدیث کو چھوڑ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ جاؤں، آپ کو چھوڑ جاؤں؟ فرمایا جس کام کے لیے آیا ہوں میں تو یہی کام کروں۔ تو انسان جو مخلص ہوتا ہے اپنے کام سے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے یہ شرف رکھا ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب، پہلی اس رنگ میں کہ جتنا صحابہ کرام اور پھر تابعین کا جتنا خزانہ تھا، اس کو جب پہلی دفعہ کمپائل کرنا شروع کیا گیا، ترتیب دینا شروع کیا گیا موضوعات کی ترتیب سے، تو یہ سعادت اور شرف حضرت امام مالک کے حصے میں آئی کہ ان کی کتاب کو، ویسے تو امام بخاری پر عموماً یہ اتفاق ہے کہ وہ سب سے پہلی کتاب ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی فرماتے ہیں کہ صحیح ترین کتابوں میں میرے کاغذوں میں موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب، لیکن بہرحال سب سے پہلی جس کو بھی درجہ دیا جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونالوجیکلی تاریخی اعتبار سے تو امام مالک کی کتاب پہلے ہے، کیونکہ امام مالک تو حضرت بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں اور ان کے دادا استاذ ہیں امام بخاری جو ہیں ان کے دادا استاذ ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اس کتاب کو کائنات تک متعارف کرانے کا شرف جس کو حاصل ہوا وہ یہ فقیر تھا۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو لمحوں میں نوازتا ہے، تو مسلسل محنت، مسلسل کوشش، یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ ہے۔ ایک اور واقعہ یہ بھی ابن خلقان نے لکھا ہے، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پہلے مدون حدیث ہے۔ سرکاری سطح پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سرکاری ڈیوٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، تو انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ ابن شہاب زہری، محمد بن مسلم آپ کا اس میں گرامی ہے اور ابن شہاب زہری کے لقب سے مشہور ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تابعین میں آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ سرکاری سطح پر جب کمپائلیشن آف دا ٹریڈیشنز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ شرف جس ہستی پر ہوا، جسے انٹرسٹ کیا گیا، جس پر یہ اعتماد کیا گیا کہ حضور کی حدیثیں سب سے بہتر یہ فقیر اکٹھی کر سکتا ہے، تو وہ یہ بندہ تھا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کئی صحابہ سے اکتساب فیض فرمایا، تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ چاروں طرف ان کی کتابیں پڑھی ہوتی، سارا دن ظاہر ہے محبت سے ہی کام ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کی بیوی کا ایک مکالمہ ہے جو مزاح بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، یہ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی کہتی تھی واللہ لہذہ الکتب اشد علی من ثلاث دراہر، کہ ان کی بیوی ایک تھی، 4 بیویوں تک تو اجازت ہے، کوئی شادی کر سکتا ہے، تو وہ انہیں کہتی تھی کہ کاش 3 اور بیویاں آپ لے آتے اور ان کتابوں سے کسی طرح جان چھوٹتی، کہ 3 بیویوں سے آپ کبھی تو فارغ ہوتے، لیکن ان کتابوں سے تو آپ نہ دن کو فارغ ہے نہ رات کو فارغ ہے، صبح شام آپ جو ہے علم کی تلاش میں۔ تو یہ محبت ہے، یہ شوق ہے، اور عموماً جو دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتا ہے اپنے شوق میں، وہی لوگ کام کرنے والے۔ گر راہ خرابات و اگر راہ حجازت، قدسی مشدی کا شعر ہے کہ بے جذبہ عشق بمنزل نہ تو رفت، کہ جب تک عشق اور جنون نہ ہو اس وقت تک منزل نہیں ملتی۔ گر راہ خرابات و اگر راہ حجازت، چاہے آپ نے بت خانے جانا ہے، شراب خانے جانا ہے یا رب کے گھر جانا ہے، جائیں گے شوق سے، جب شوق ہوگا تو پھر منزلیں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے کام سے اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔